ओ प्लीज अब ये मत समझना तुम कि तुम्हारा ये रोना धोना देखकर मैं फिल्म ड्रामों की तरह तुम्हारे पास बैठूंगा और मासूमी से कहूंगा कि देखो, जब तक हम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती तब तक हम दोनों दोस्त बनकर इस कमरे में रहेंगे। तुम बेड पर सो जाना, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। भले ही सोफे पर सोते हुए मेरी कमर अकड़ कर दोहरी हो जाए, ना बीबी ना। बीवी हो तुम मेरी और मैं खैर से शोहर बन चुका हूँ तुम्हारा। शादी हमारी जिन भी हालात में हुई, लेकिन तुम अब मेरे लिए हलाल हो। अब मजीद तो मैं तुमसे दूर रहने वाला नहीं। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है, और ये सब कुछ बाद में होता रहेगा। मुझे तो बस अपनी आज की रात यादगार बनानी है। ये कहकर उसने अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिए थे और मैं बिल्कुल बेड से जा लगी थी। मुझे शक से खौफ आने लगा था। कहाँ मैं छटांग भर की लड़की, दुबली पतली, सुबह से भूखी थी, हलक से एक घूंट पानी तक नहीं उतरा था। मुझे तो वैसे ही चक्कर आ रहे थे और ऊपर से इंसानी रूप में शैतान के अल्फाज तो मुझे मजीद ही घबराने पर मजबूर कर रहे थे। मैं फौरन से बेड से उठ खड़ी हुई, कहने लगी कि ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। मुझे आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना ही नहीं है। मैं आपको अपना शौहर मानती ही नहीं हूँ। एक मिनट, कैसे? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये सब कुछ आप सबकी मिली भगत है। आप सबने मिलकर ये सब कुछ किया। कहीं आप पहले से ही मेरी फूफो से मिले हुए तो नहीं थे? फूफो ने ही आपको मेरे कमरे में भेजा था ना? बोलिए, बताइए मुझे। मेरे अल्फाज सुनकर वो अपनी शर्ट के बटन खोलते ही हाथ रोक चुका था। फिर एक नज़र मुझ पर डालकर कहने लगा, तुम्हें मैं क्या इतना गिरा हुआ इंसान लगता हूँ? एसीपी बहराम शाह नाम है मेरा, जानती हो तुम? और इस तरह के घटिया इल्जामात मुझ पर लगा रही हो। एक तो मैं तुम्हें इज्जत बनाकर, तुम खुद तरस खाकर इस घर में लाए और अब मुझे सौ सौ तरह की बातें सुना रही हो। सज़ा मिलेगी, बराबर मिलेगी। और जिस तरह की सज़ा मैं तुम्हें देने वाला हूँ ना, बेहतर है कि तकिया उठाओ और अपने मुंह पर रख दो, क्योंकि कमरे के बाहर अगर तुम्हारी चीखें गई तो मैं तुम पर मजीद हाथ उठाऊंगा। बहराम के अल्फाज सुनकर मैं मजीद घबरा चुकी थी। अगर इस कमरे में रहती तो इस बॉडी बिल्डर शख्स के हाथों यकीनन आज रात मेरी मौत वाक़या हो जाती। पता नहीं फूफो ने मुझे किन हाथों में सौंप दिया था। मैं फौरन से बेड से उठी और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन इससे पहले वो कमर में हाथ डालकर मुझे खींच चुका था। कहने लगा, मेरी बीवी बनने के बाद ये तुम्हारी दूसरी गलती है। इस गलती की सज़ा मैं तुम्हें किस अंदाज में दूंगा, बस बर्दाश्त कर लेना। ये कहकर उसने अगले लम्हे मेरी गर्दन पर अपने दांत, ये बिस्तर पर निशान कैसे है? बोलो, चुप क्यों हो? अब बताओ, बिस्तर की या चादर किस तरह खराब हुई है? और ये जो निशान लगे हुए हैं, मुझे तो कुछ और ही पता दे रहे हैं। लड़की, यकीनन तुम कुछ छुपा रही हो। सच सच बताओ मुझे, कल रात इस कमरे में क्या होता रहा है? बाकी पूरा खानदान तो ढोलकी में मसरूफ था। तुम्हें ही वक्त से पहले नींदें चढ़ी हुई थी। बार बार कह रही थी मुझे सोना है, सोना है। क्या ये तुम्हारा सोना था? घर के पिछले कमरे में आकर बताओ, किसके साथ मुंह काला करती रही हो? फूफो के अल्फाज सुनकर मेरा जिस्म काम का रह गया था। मैं तो अभी अभी नींद से उठी थी। बिस्तर की चादर पर एक नज़र डाली तो थोड़ी सटपटाई भी थी। रात को मैं इस कदर सुकून से मुद्दतों बाद बेड पर सोई थी कि ये मखमली चादर शायद मेरी करवट बदलने से कुछ ज़्यादा ही बिखर चुकी थी। और इस पर लगे वो निशान, मैंने अपनी कलाई की तरफ देखा, जहाँ पर कुछ चूड़ियाँ टूटी थी और मेरी कलाई पर हल्के हल्के जख्म भी थे। मैं घबराते हुए अपनी कलाई फूफो को दिखाने लगी, कहने लगी कि फूफो ये देखिए, रात को सोए हुए कुछ चूड़ियाँ मेरी कलाई में टूट गई और बस ये इसी के निशान है बेड पर। लेकिन फूफो कहने लगी, अच्छा, मैंने क्या ये बाल धूप में सफ़ेद किए हैं? तुम्हें लगता है कि मुझे उल्लू बना लोगी और मैं बड़े अच्छे से बन जाऊंगी? चूड़ियाँ कैसे टूटी हैं? किसने तोड़ी है? मुझे अपने उस साशी का नाम बता। कहाँ है वो लड़का जो तूने इस कमरे में बुला रखा था? बोल। मैंने खुद उसे इस कमरे से निकलते हुए देखा है। जिस तरह फूफो चिल्ला कर बोल रही थी, फूफो की बहनें भी वहां पर इकट्ठी हो चुकी थी। तभी मेरी कज़न अनाबिया भी वहां पर आ गई। दोनों हाथ सीने पर बांध कर कहने लगी, अम्मा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, इस लड़की के लक्षण बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। टाइम से इससे चलता करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। फूफो ने जनाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा था। नहीं फूफो, ये सच नहीं है। प्लीज मेरी बात तो सुन ले। आप
मैं हाथ जोड़कर रोते हुए बोल रही थी, लेकिन कोई भी मेरे अल्फाज सुनने को तैयार नहीं था। इस वक्त घर पूरा मेहमानों से भरा हुआ था और हर कोई मुझे शक की निगाहों से देख रहा था। मैं फूट फूट कर रोती, हाथ जोड़कर कहने लगी कि फूफो प्लीज़ मेरी बात सुन ले। मैं जब इस कमरे में आई थी तो इस कमरे में कोई भी नहीं था। इस कमरे में इस बेड पर बिल्कुल अकेली थी। लेकिन अगले पल शाहीना फूफो ने मुझे बालों से पकड़ा और अपने भारी हाथों से मुझे झंझोड़ कर वो अपने सामने खड़ा कर चुकी थी। फिर गुस्से से कहने लगी, कमीनी, अपने लक्षण छुपाने के लिए कितने झूठ बोलेगी? बेहया, मैंने खुद इस कमरे से उस जवान जहान लड़के को निकलते देखा है। पूरी रात उस कमरे में इस लड़के के साथ रंगरलियां मनाती रही और अब मेरे सामने मासूम बनने का नाटक कर रही है। अब क्या हकीकत है चचा ताऊ और चचियों को बताने के लिए? क्या दूसरा तरीका अपनाऊं मैं? ये कहते हुए फूफो ने अपना हाथ जैसे ही मेरे ट्राउजर की तरफ बढ़ाया तो शर्म के मारे में कांप चुकी थी। फौरन हाथ पकड़ लिया। कहने लगी कि प्लीज़ ऐसा मत करे, मेरी बात पर यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी थी। कल रात मुझे पप्पू ने कहा था जिस कमरे में मैं सोती थी वहाँ पर तो मेरी कज़न का सारा जहेज का सामान रखा गया था। कहने को वो कमरे के काबिल भी नहीं था, बल्कि एक स्टोर रूम था जिसमें एक पुराना सा बिस्तर मुझे दे दिया गया था और वहीं पर मेरे दिन रात बसर हुआ करते थे। अब तो वैसे ही शादी वाला घर था, उसमें सोने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। रात के 1 बज चुके थे, कामों की थकन अलग थी और दिमाग भी नींद से बोझिल हो रहा था। फूफो के पास गई जो अपनी बहनों के साथ बैठी बातें कर रही थी। झिझकते हुए फूफो से कहा था कि वो मैंने कहाँ सोना है, मुझे नींद आ रही है, सुबह उठकर फिर 100 काम होंगे। फूफो ने खुद ही मुझे इशारा करके कहा था कि ऊपर छत में जो कोने वाला कमरा है ना, जाकर उसमें सो जाओ और सुबह 5 बजे उठकर सब मेहमानों के लिए नाश्ता बनाना शुरू कर देना। मैं तो जब इस कमरे में आई थी तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। बिस्तर पर ऐसी लेटी कि आंखें न खुली। लेकिन फूफो ने सुबह उठते ही मुझ पर ये गंदा इल्ज़ाम लगा दिया था, पूरी रात में इस कमरे में किसी मर्द के साथ गुजार चुकी हूँ। शोर सुनकर मेरे फूफा भी वहीं पर आ चुके थे और मेरे कज़न भी। जब कहीं से वो शख्स भी निकल कर आ गया जिसके साथ मेरी फूफो मुझे बदनाम कर चुकी थी, उसे भी शायद सारे शोर की खबर हो चुकी थी। मेरी फूफो को जब उसने मुझे यूं मारते हुए देखा तो फौरन आगे बढ़ा। कहने लगा, आंटी ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज़ ऐसा मत करें। वो अभी इतना ही बोला था कि फूफो ने मेरे बालों को छोड़कर उस लड़के को देखा और कहने लगा, अच्छा बड़ी फिक्र हो रही है इसकी। अरे मियाँ, मुझे ये तो बताओ कब से तुम दोनों का टांका गड़ा हुआ था? इतनी तड़प जाग रही है तो इसको रुखसत करके अपने साथ ले जाते। यूँ मेरी बेटी की शादी खराब करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तो सर उठाकर उसे देखा भी नहीं था, बस उसकी आवाज़ें सुन रही थी। वो कहने लगा कि आप अब गलत बात कर रही हैं। ज़रा भी शर्म नहीं आपको? एक औरत के होते हुए दूसरी औरत पर आप इस तरह के इल्ज़ामात कैसे लगा सकती हैं? भले ही आपके बेटे आतिफ़ ने मुझे कहा था कि मैं इस कमरे में रह लूँ, लेकिन ये आपका बेटा आतिफ़ भी जानता है कि हम सभी लड़के नीचे सहन में ही अपनी महफ़िल लगा कर बैठे हुए थे। सुबह 6 बजे के करीब में कुछ देर कमरे में आराम करने के लिए आया, लेकिन जब मुझे कम्फर्टर में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो मैं वहीं से वापस पलट गया। लेकिन शहीना बेगम अपनी बात ना मानने वालों में से ही कहाँ थी। फ़ौरन कहने लगी, हम तो नहीं जानते क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन इज़्ज़त तो बर्बाद हो गई। तुम दोनों का किया धरा अब मैं नहीं भुगतने वाली। पूरे ख़ानदान को पता चल गया कि तुम्हारे उसके बीच कुछ चल रहा है। बेहतर है कि इस मलबे को समेटो और मेरे घर से ले जाओ। फूफो मुझसे शुरू से ही नफ़रत करती आई थी, लेकिन उनकी नफ़रत इस कदर बढ़ जाएगी मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एक गैर शख्स जिसको मैंने नज़र उठाकर नहीं देखा था और ना ही वो मुझे जानता था, फूफो भला उसके सामने यूं मेरी तौहीन कैसे कर सकती थी? शायद ही कोई फूफो अपनी भतीजी से इतनी नफ़रत करती आई हो जितनी मेरी फूफो ने मुझसे की थी। उस लड़के ने नज़र भरकर मुझे देखा और अगले पल मुट्ठियां भींचकर कहने लगा कि मैं इस लड़की से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। ना मुझे इसके किरदार पर कोई बात सुननी है और ना ही अपने किरदार पर। अभी जब आपकी बेटी का निकाह होगा तो साथ ही आप इस लड़की का निकाह भी मुझसे कर देना। फूफो तो शायद सुनना ही यही चाहती थी। फ़ौरन से उनके बोलने का अंदाज़ ही बदल चुका था।
دھیرے دھیرے سارے مہمان ادھر ادھر ہو چکے تھے اور پھوپھو مجھے دھکا دے کر بولنے لگی تھی، جا جا کر کچن میں ناشتہ بنا، پھر تجھ جیسے گند کو بھی میں اس گھر سے نکال باہر کروں گی۔ میں پھوپھو کے سامنے آخری بار منت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ پلیز ایسا مت کرے، میں آپ کے پاؤں پکڑتی ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں اس لڑکی کو جانتی تک نہیں ہوں، اس کمرے میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن پھوپھو کو مجھ پر ذرا بھی یقین نہ آیا۔ میں روتے ہوئے ناشتہ بنا کر سبھی مہمانوں کو دے رہی تھی جب کچھ دیر بعد پھوپھو نے میری ہی کزن کا پرانا سجوڑا نکال کر میرے سامنے رکھ دیا، کہنے لگی کہ یہ پہن لینا۔ میں چپ چاپ بس گھسے ہوئے پرانے سرخ جوڑے کو دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کتنی ہی بار میری کزن نے پہن کر شاید اب بھی قانون کو دینے کے لیے رکھ دیا تھا، اور میری یہ وہی جوڑا نکال کر وہ لے آئی تھی کہ مجھے پہن کر نکاح کرو۔ میں ایک بار اس لڑکے سے مل کر بات کرنا چاہتی تھی، آخر کیوں وہ میرے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہا تھا۔ اس گھر سے اور اس زندگی سے تو میں پہلے ہی بہت تنگ آ چکی تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد مجھے یتیم پر کس طرح کے ستم میری پھوپھو نے توڑے تھے یہ میں ہی جانتی تھی۔ ادھر باپ کا جنازہ اٹھا تھا اور ادھر پھوپھو دہاڑے مارتے گھر میں داخل ہوئی تھی، ساتھ اپنا بوریا بستر بھی لے آئی تھی، اور تب سے میں اپنے ہی گھر میں نوکرانی اور میری پھوپھو اپنے بچوں سمیت مہارانی بن کر شوہر سمیت رہ رہی تھی، اور میں چاہ کر بھی اپنے حق میں بول نہیں پائی تھی۔ لیکن آج تو پھوپھو نے مہمانوں کے سامنے حد ہی کر دی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلی اور آس پاس کھوجتی نظروں سے دیکھنے لگی، تب گھر کی پچھلی جانب صحن میں مجھے کال پر بات کرتے ہوئے وہی شخص دکھائی دیا جس کا چہرہ میں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن جس طرح کا باڈی بلڈر تھا میں اسے پہچان چکی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہوگی، وہ کال پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ تب تک میں لفظوں کے تانے بانے جوڑنے لگی کہ کن الفاظ میں اس سے بات کروں گی، تبھی شاید اسے بھی میری موجودگی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے بجلی کی تیزی سے پلٹ کر میری جانب دیکھا تو میں ہڑبڑا سی گئی۔ وہ بلا شک بے حد خوبصورت تھا اور مجھ سے تو قد کاٹ میں کافی لمبا چوڑا تھا، میں تو اس کے بازو تک کی بمشکل آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک پل کو خاموش ہو گیا، کہنے لگا اب یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ کیا مجھے ذیل و خوار کرنے میں کوئی کسر بچ گئی ہے جو ایک بار پھر یہاں پر آئی ہو؟ میں نے تو غلطی کر دی شادی میں آ کر، اگر میری گاڑی کا ٹائر پنکچر نہ ہوا ہوتا تو میں کبھی بھی اس کمرے کی طرف نہ آتا، بلکہ سیدھا اپنے گھر کی طرف ہی روانہ ہو جاتا۔ شاید اس خاندان میں لڑکیوں کی شادیاں ایسے ہی کی جاتی ہیں، ہے نا؟ کیونکہ شریف، امیر اور ہینڈسم لڑکے ایسے تو قابو آنے سے رہے۔ وہ شخص جس سے میں یہ کہنے کے لیے آئی تھی کہ مجھ سے نکاح مت کرو، مجھے بس کسی اچھے دارالمان میں یا ہاسٹل میں چھوڑ دینا، اس کے الفاظ سن کر تو میرا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، میرا وجود کام کر رہ گیا تھا۔ میں گھبرا کر کہنے لگی کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تو یہاں پر آپ سے یہ کہنے آئی تھی کہ مجھ سے شادی… ابھی میں نے جملہ مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ وہ کہنے لگا ہاں کیا شادی پھر سے یہاں پر مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ گئی ہو، تاکہ تمہاری وہ نام نہاد پھوپھو یہاں پر تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر ایک بار پھر یہ الزام لگا دے کہ میں یہاں پر تمہارے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کر رہا ہوں۔ جتنی معصوم تم دکھتی ہو نا اتنی ہو نہیں، یقیناً سب کے ساتھ مل کر تم نے یہ پلان بنایا ہوگا اور میرے کمرے میں آ کر سوئی ہوگی۔ لیکن میں ٹھہرا شریف، خود پر لگے الزام کو دھونے کے لیے تم جیسی مصیبت کو اپنے گلے ڈالنا ہی پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا جا چکا تھا، اور میں تو بس اس سکتے کی کیفیت میں کھڑی یہ سب کچھ سنتی رہ گئی تھی۔ پہلے پھوپھو کا مزاج کیا کم تھا کہ اب جس شخص سے میری شادی ہو رہی تھی وہ اس قدر سخت لہجہ رکھنے والا تھا۔ نہ جانے آگے چل کر میرے ساتھ کیا ہوتا۔ نکاح کا وقت آیا تو میری کزن بھاری بھرکم مہنگے لہنگے سونے کی جولری پہن کر تیار ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک سے دیکھ رہی تھی، یہ وہی جولری تھی جو میری ماں کی تھی، لیکن میری پھوپھو نے بڑے چاو سے میری کزن کو پہنا دی تھی۔ مجھے خود کو گھورتا دیکھ کر میری کزن انابیہ کہنے لگی یہ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اپنی کالی نظر سے مجھے نظر لگانی ہے کیا؟ خیر دیکھ لو، تم جیسے 2 ٹکے کے لوگ دیکھ ہی سکتے ہیں بھلا، انابیہ کا مقابلہ کوئی کر بھی سکتا ہے؟ اس بار میرے بھی بس ہو چکی تھی۔ میں بھی چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ سے جا کر کہنے لگی اترن پہننے والی اور دوسروں کے حق پر قبضہ کرنے والی مجھے کیا بتائے گی؟
2 टके का कौन है, ये तुम भी अच्छे से जानती हो। अनाबे इस वक्त जिस घर में खड़ी हो ना, वो मेरे बाप का है। जो जेवर तुमने पहन रखा है ना, जिस पर इतना इतरा रही हो, वो भी मेरी माँ का ही है। अनाबे से अल्फाज बर्दाश्त नहीं हुए थे। उसने 2 थप्पड़ मेरे गालों पर लगा दिए। इन थप्पड़ों की लाली मेरे चेहरे पर थी जब मैं वो घिसा पीटा सा जोड़ा पहनकर कमरे में बैठी थी। आंखों से आंसू बहा रही थी। मौलवी साहब आए और इजाबा कबूल करवाने लगे। उस शख्स का नाम बहराम था, बहराम शाह। कपकपाते हुए हाथों से मैंने निकाहनामे पर साइन किए थे और अपना बहराम शाह को सौंप दिया था। पहले मेरी कज़न की रुखसती हुई थी और फिर इसके बाद मुझे रुखसत किया गया था। लोगों के सामने ड्रामा रचाने के लिए फूफो ने मुझे जूठे मुंह से सीने से लगाया और फिर उस शख्स के साथ रुखसत कर दिया। बाहर उस शख्स की गाड़ी खड़ी थी जिसने मेरे लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला था। मैं जैसे ही बैठी तो धड़ाम से दरवाज़ा बंद किया था। साफ जाहिर था कि वो काफ़ी गुस्से में है और उसके बाद उसने गाड़ी चला दी थी। मैं नहीं जानती थी ये शख्स मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। पहले तो गाड़ी में खामोश रही, फिर उसने एक औचाट सी नज़र मुझ पर डाली, मेरे कपड़ों को देखा, फिर कहने लगा कि तुम्हारे पास कोई ढंग का जोड़ा नहीं था। ये कैसा जोड़ा पहन रखा है तुमने? क्या दुल्हन ऐसे कपड़े पहनती है? इस उलिये में तुम्हें घर लेकर गया तो मेरी इज्जत का तो कचरा होकर रह जाएगा। मैं संजीदगी से सर झुका कर कहने लगी कि फूफो ने मुझे यही पहनने को दिया तो पहन लिया। अगर इन कपड़ों से आपकी इज्जत का कचरा उड़ रहा है तो आप मुझे यहीं सड़क पर उतार दे, मैं आपके साथ जाऊंगी ही नहीं। ये सुनकर बहराम को गुस्सा आ चुका था। अगले लम्हे मेरी जानिब देखते हुए गाड़ी बड़ी स्पीड से चलाई थी। कहने लगा, मुझे अपने सामने जुबान दराजी करने वाली लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं तुम्हारी इज्जत बचाकर तुम्हें अपनी बीवी बना चुका हूँ। अगली बार ध्यान रखना कि तुम बात बहराम शाह से कर रही हो। मुझे ये कहकर उसने गाड़ी एक मॉल के सामने रोकी थी और फिर एक नज़र मेरे वजूद पर डालने के बाद वो अंदर चला गया और मैं वहीं सीट से टेक लगाकर आंखें मूंद चुकी थी। जब कुछ देर बाद आया तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग्स थे। सिल्वर रंग की एक मैक्सी निकाल कर कहने लगा कि लो ये पहन लो, फिर अभी मज़ीद सफ़र भी बाकी है। बहराम की बात सुनकर मैं उन कपड़ों को देखने लगी और फिर बहराम को। मैं कहने लगी कि यहाँ कहाँ मैं कपड़े चेंज करूँ? बहराम कहने लगा कि क्यों नहीं कर सकती, जाओ गाड़ी की पिछली सीट पर और चेंज कर लो। मैं सटपटा चुकी थी जब बहराम एक बार फिर अपने लफ्ज़ों पर जोर देकर कहने लगा कि जाओ चेंज करो, जैसे ये काम भी मुझे खुद ही करना पड़ेगा। मेरा चेहरा सुर्ख लाल हो चुका था। मैं गाड़ी की पिछली सीट पर गई और बहराम को देखने लगी, फिर कहने लगी कि आप प्लीज़ पीछे मुड़कर मत देखना। इस बात को उसने कोई जवाब नहीं दिया था। शायद वो मेरे अल्फाज सुन चुका था। मैंने शर्माते शर्माते जल्दी से मैक्सी को पहनना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे मैक्सी पहनकर उसे पिन करने लगी तो वो मेरे बालों में अटक चुकी थी। बेसाख्ता मेरे लबों से एक सिसकी निकली, जिसे सुनकर बहराम ने फ़ौरन पीछे पलट कर देखा था। गला काफ़ी लूज़ हो चुका था और मेरी धड़कन इस वक्त बिल्कुल बेहिजाब थी। अगले पल मैं नीचे को होकर अपना हाथ सीने पर रख चुकी थी। मैं कहने लगी थी, मैंने आपको मना किया था ना, पीछे मत देखे। शर्म नहीं आती आपको? लेकिन बहराम शायद मुझे देख चुके थे। कुछ देर खामोश रहे, फिर खुद को संभाल कर कहने लगे, जब इस तरह अजीबोगरीब अंदाज में सिसकोगी तो नज़रें तो पीछे को उठेंगी ना। क्या हुआ है तुम्हें? क्यों ऐसे सिसक रही थी? मैंने ज़िप बंद करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन बाजू थक चुके थे। फिर बेबसी से उसे कहने लगी कि वो मेरी ज़िप नहीं बंद हो रही, मेरे बालों से अटक चुकी है। ये सुनकर वो पीछे आया था और मेरे साथ बैठ गया। मुझे शर्म भी आ रही थी जब मेरे बालों को ज़िप से निकाल कर उसने बंद कर दी थी और फिर गाड़ी बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद बहराम के घर पहुंच चुके थे। घर को देखकर मेरी आंखें चुंधिया कर रह गई, क्योंकि वो एक आलीशान बंगला था। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने अच्छे घर की बहू भी बनूंगी। मुझे यहाँ वहाँ देखते देखते हुए वो मेरा हाथ पकड़ चुका था और मुझे घर के अंदर लेकर जाने लगा। जैसे घर में दाखिल हुए तो लाउंज में सभी लोग मौजूद थे। मुझे तो लगा था शायद उसकी फैमिली छोटी सी होगी, लेकिन यहाँ पर तो एक अदद उनकी बूढ़ी दादी, फिर दादा जान और बहराम की ताई और चचियाँ भी मौजूद थी।
پوری فیملی ہمیں ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ انہیں اپنے نکاح کا بتا چکا تھا۔ میں گھبرا کر وہیں دروازے پر ہی کھڑی رہ گئی، لیکن تبھی وہ بوڑھی دادی اٹھ کر میرے پاس آئی اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگی کہ آؤ بیٹا، ڈر کیوں رہی ہو؟ اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو۔ بہرام نے ان سب کو یہ بتایا تھا کہ میں ایک یتیم لاوارث لڑکی ہوں، جس کی شادی کسی بڈھے سے کروانی جا رہی تھی، اور بہرام نے میری زندگی برباد نہ ہو اس لیے یوں اچانک مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ اس کے خاندان والے اس کے اس فیصلے پر راضی تھے۔ سب سے تعارف کروانے کے بعد بہرام کی بہنیں مجھے اس کے کمرے میں چھوڑ چکی تھی۔ میں تو ان سب کی اتنی محبت پا کر جیسے نہال سی ہو چکی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے میری فیملی مل چکی ہو۔ لیکن کچھ دیر بعد بہرام جیسے ہی کمرے میں آیا تو اس کے تیور بے حد سخت تھے۔ کہنے لگا، کیا سمجھ رہی ہو؟ سب کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جاؤں گا اور تمہیں اپنی بیوی تسلیم کر لوں گا۔ ہرگز نہیں۔ تمہاری وجہ سے جو عزت کا کچرا ہو گیا نا، میں وہ اتنی آسانی سے کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ تو میری شرافت ہے جو تمہیں اس گھر میں لے آیا۔ اس کے الفاظ سن کر میں بھی بیڈ پر گر چکی تھی۔ اب تک میرے پاس میری ایک آزادی بچی تھی، لیکن پھوپھو نے وہ بھی ختم کر دی تھی۔ میرے اندر بھی ایک عجیب سی چڑچڑاپن آ چکا تھا۔ میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور پیر پر رکھتی ہوئی سیدھا شاپنگ بیگ سے عام سا سوٹ نکال کر واش روم میں جا چکی تھی۔ فریش ہو کر کمرے سے باہر آئی تو بیڈ پر بہرام پہلے ہی نیم دراز لیٹا ہوا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ کمرے کی لائٹ آف کر دو۔ میں لائٹ آف کر کے صوفے پر ہی لیٹ چکی تھی۔ اگلی صبح سبھی گھر والوں کے ساتھ میرا دن کافی اچھا گزرا تھا۔ بہرام کی بہنیں، پہلے ان کی چچی کی بیٹیاں، بیٹے سبھی بہت اچھے تھے اور بہرام ان سے چھوٹے تھے۔ سبھی میرے سامنے بہرام کی تعریفیں کر رہے تھے، اپنے خاندان کے بارے میں بتا رہے تھے، اور میں ان کے ساتھ 2-3 دنوں میں ہی گل مل چکی تھی۔ اسی محبت اور خاندان کے پیار کے لیے تو میں ترسی ہوئی تھی جو مجھے مل چکا تھا، لیکن بہرام کا رویہ میرے ساتھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ شاید وہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد اب پچھتا رہے تھے، اور یہ بات رہ رہ کر مجھے تنگ کر رہی تھی۔ میں بہرام کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنانا چاہتی تھی، کیونکہ بہرام کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے بہرام کی فیوریٹ الائچی والی چائے بنائی تھی جو ان کی ماں نے مجھے سکھائی تھی۔ میں چائے بنا کر جیسے ہی کمرے میں آئی تو بہرام اس وقت نیم دراز لیٹے تھے اور ان کا لیپ ٹاپ کھلا ہوا سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا۔ میں سلیقے سے دوپٹہ لیے ان کے پاس آئی اور جیسے انہیں چائے دینے لگی کہ اچانک میرا پاؤں ان کے جوتے سے اٹک گیا۔ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور ٹرے سے چائے کا کپ چھوٹ کر سیدھا لیپ ٹاپ پر جا کر گرا۔ بہرام نے جب اپنے لیپ ٹاپ کو چائے کی نظر ہوتے دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو چکے تھے۔ جلدی سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا جو کام کرنا بند کر چکا تھا۔ غصے سے لیپ ٹاپ پھینک کر کہنے لگے، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے لڑکی؟ جب کوئی کام ٹھیک سے کرنا نہیں آتا تو کیوں کرتی ہو؟ میں شرمندہ سی ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، وہ بس آپ کے جوتے تھے، میرا پاؤں اٹک گیا۔ کہنے لگے کہ اندھی دکھائی نہیں دیتا؟ آنکھوں کی جگہ کیا ٹماٹر فٹ ہے آنکھوں میں؟ کس نے کہا تھا تمہیں میرے لیے چائے لے کر آؤ؟ آئندہ کے بعد میرے کسی کام کو ہاتھ مت لگانا، سمجھی؟ میں تو چپ چاپ سی بیٹھی رہ چکی تھی۔ چند روز بعد ایک شام جب آفس سے گھر لوٹے اور اپنے لیپ ٹاپ پر کسی ضروری کام میں مصروف تھے تو میں کمرے میں داخل ہوئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے سوال کروں، اگر وہ میرے ساتھ اس رشتے کو مزید ایسے ہی چلانا چاہتے تو بہتر ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے، طلاق دے دیں اور کسی دارالمان چھوڑ دیں۔ میں ان سے کوئی گلہ نہیں کروں گی۔ اس بات کا آغاز ابھی میں نے کیا ہی تھا کہ بہرام کے نمبر پر کال آ گئی، جو کہ ان کے سینئر آفیسر کی تھی۔ کہنے لگے کہ جلد از جلد پولیس اسٹیشن پہنچو، بہت ہی سیریس کیس آیا ہے، اس پر بات کرنا ضروری ہے ابھی۔ بہرام نے جاتے جاتے مجھے کہا تھا کہ سب اپنے اپنے کمروں میں ہوں گے، اس لیے میں کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنی بائک پر ہی جاؤں گا اور 1-2 گھنٹوں میں واپس آ جاؤں گا۔ جب میں کال کروں تو آ کر گیٹ کھول دینا۔ میں ہاں میں سر ہلا کر مان چکی تھی۔ صوفے پر سو سو کر تو ویسے میری کمر دوہری ہو چکی تھی۔ میں بیڈ پر لیٹی تو نرم بیڈ پر کمروں کو کچھ سکون آنے لگا، ایسا سکون کہ میں وہ گہری نیند میں سو چکی تھی۔ آنکھ تو میری اس وقت کھلی جب شدید قسم کے بادل گرجے تھے اور لائٹ بھی جا چکی تھی۔
ہڑبڑا کر اٹھی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ بارش بڑے زور و شور سے جاری تھی۔ جب موبائل پر دیکھا تو کلیجہ منہ کو آ چکا تھا، کیونکہ 50 سے زیادہ مس کالز بہرام کی لگی ہوئی تھی۔ خود سے ہی ہم کلام ہو کر کہنے لگی، اب میری خیر نہیں، اب تو یہ جلاد میری جان ہی لے لے گا۔ کیسے میری آنکھ لگی؟ اب کیا ہوگا؟ میں جلدی جلدی بارش میں بھاگتے ہوئے باہر آئی تھی۔ سردیوں کی شروعات تھی اور موسم میں خنکی پھیلتی جا رہی تھی۔ میں نے جیسے گیٹ کھولا تو بہرام مکمل طور پر بارش میں بھیگا ہوا تھا۔ آنکھوں میں جو غصہ تھا اتنا تو میں جان چکی تھی کہ اب میری جان بخشی نہیں ہونے والی۔ کمرے میں آنے کے بعد پہلے تو اس نے کمرہ لاک کیا تھا اور پھر مجھے کمر سے پکڑ کر وہ دیوار سے لگا چکا تھا۔ ٹھنڈ سے انہیں کپ کپی ہو رہی تھی۔ کہنے لگے، میں نے تمہیں کہا تھا اگر دروازہ کھولنا، یہ کس بات کا بدلہ لیا ہے تم نے مجھ سے؟ پچھلے کئی گھنٹوں سے میں بارش میں کھڑا ہوں، تمہیں مجھے یوں اس حالت میں دیکھ کر مزہ آ رہا تھا نا؟ میں نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ نہیں، قسم لے لے بہرام، میری آنکھ لگی تھی، سوری، میں معافی چاہتی ہوں، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ بہرام کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور گرم سانس میرے منہ پر چھوڑ رہے تھے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ انہیں بخار ہو چکا ہے۔ اگلے پل وہ سیدھا واش روم گئے تھے۔ بھیگ تو میں بھی چکی تھی۔ میں بھی کپڑے چینج کر کے جب واپس آئی تو بہرام بیڈ پر لیٹے کانپ رہے تھے۔ ڈرتے ڈرتے ان کے پاس جا کر جب کندھے پر ہاتھ رکھا تو بخار سے ان کا وجود جلس رہا تھا۔ میں کہنے لگی، بہرام آپ کو تو بخار ہو گیا، بتائیے دوائی کہاں پر پڑی ہوتی ہے؟ میں آپ کو بخار کی دوا لا دیتی ہوں۔ لیکن نیند غنودگی میں بہرام نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ میں جا کر ان کے کندھے پر گری تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے باہوں میں مجھے بھر چکے تھے اور پھر آنکھیں بند کر کے مجھے اپنی باہوں میں جکڑ کر میری دھڑکنوں پر اپنا چہرہ چھپا کر کہنے لگے، مجھے اپنے بخار کو کم کرنا ہے، پلیز میری ہیلپ کرو، مجھے اپنا بخار تمہارے وجود میں اتارنا ہے، کیا تم میری ہیلپ کرو گی؟ میں تو اس وقت کچھ سمجھ ہی نہ پائی تھی۔ میں کہنے لگی کہ آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ لیکن تب تک بہرام نے ساری حدیں پار کر دی تھی۔ وہ میرے لبوں پر اپنا لمس چھوڑ چکے تھے۔ پہلی بار کسی مرد کا لمس یوں مجھے مل رہا تھا۔ میرا سانس اکھڑنے لگا۔ وہ پورے جنون اور شدت کے ساتھ مجھ پر حاوی ہو چکے تھے، میرے وجود پر جگہ جگہ اپنا لمس چھوڑ رہے تھے، میرے وجود تک اپنی دسترس حاصل کر چکے تھے۔ ایک سسکی میرے لبوں سے نکلی تھی اور پھر میں اپنے منہ پر خود ہی ہاتھ رکھ کر اپنی چیخیں روک گئی تھی، کیونکہ بہرام ایک جھٹکے سے مجھے اپنا بنا چکے تھے اور پھر مجھ پر ہی گر کر سو گئے۔ درد اور تھکن سے نڈھال ہو کر میں بھی سو چکی تھی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا وجود بخار سے تپ رہا تھا۔ بہرام میرے قریب ہی لیٹا ہوا تھا۔ میرے یوں ہلنے پر ان کی بھی آنکھ کھل چکی تھی۔ خود کو میرے قریب دیکھ کر فوراً ہڑبڑا کر سیدھے ہوئے۔ میری حالت کو دیکھ کر ایک نظر مجھے دیکھا، پھر کہنے لگے، یہ کل رات کیا ہمارے بیچ وہ سب کچھ ہو چکا ہے؟ میں نے درد سے کراہتے ہوئے چہرہ موڑ لیا۔ شاید یہ اشارہ ہی کافی تھا۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھا تھا اور سیدھا واش روم گئے تھے۔ بیڈ کی چادر کا بدلہ رنگ دیکھ کر بہرام نظریں چرا چکا تھا۔ شرم تو مجھے بھی آ رہی تھی۔ گزشتہ رات ہم دونوں اس نئے رشتے کی شروعات کر چکے تھے، تو دن تک نہ تو بہرام مجھ سے بولا تھا اور نہ ہی میں نے بلانے کی کوشش کی تھی، لیکن شاید میری معصومیت کے آگے بہرام کو ہتھیار ڈالنا ہی پڑے تھے۔ شادی کو 1.5 مہینہ ہو چکا تھا۔ جب سب کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے تو بہرام کی دادی اماں کہنے لگی کہ بیٹا خوشخبری کب سناؤ گے؟ میری ٹانگیں تو سمجھو قبر میں پہنچ گئی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اپنے بہرام پتر کی اولاد کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ جاؤں۔ قسم سے پھر سکون سے قبر میں جاؤں گی۔ بہرام اپنی دادی سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ فوراً دادی کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، پلیز دادی، لاکھ بار منع کر چاہوں آپ کو ایسی باتیں مت کیا کریں، آپ نے تو ابھی بہت زندگی جینی ہے۔ لیکن ان کی دادی کہنے لگی کہ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن میری بات کو نظر انداز مت کرو، اتنا وقت ہو گیا تم لوگوں کی شادی کو، مجھے اب خوشخبری چاہیے۔ کب تک میرا پڑپوتا پڑپوتی میری گود میں ڈال رہے ہو؟ میں تو شرم سے سرخ لال ہوتی اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ بہرام میں پہلی بار میرے قریب آنے کے بعد دوبارہ سے تڑپ محسوس کر رہے تھے۔ اس رات جب وہ کمرے میں آئی اور میں صوفے پر
لیٹنے لگی تو کہنے لگے کہ صوفے پر کیوں سو رہی ہو؟ شوہر ہوں اب تمہارا، ہمارے بیچ وہ سب کچھ ہو چکا ہے جو میاں بیوی کے بیچ ہوتا ہے، وہ وہاں پر سونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں وہ بیڈ پر سو، بلا وجہ کے نخرے نہیں دیکھنے والا میں تمہارے۔ بہرام کے روکھے سوکھے الفاظ سن کر میں بھی تڑپ کر کہنے لگی کہ بیوی ہوں آپ کی، کوئی زر خرید غلام نہیں، حکم ایسے چلا رہے ہیں جیسے مجھے خرید کر رکھا ہو۔ نہیں آ رہی میں، مجھے بھی شوہر کا پیار چاہیے، محبت چاہیے، یا پھر میری قسمت میں ہی سارے دکھ لکھے گئے ہیں۔ جب سے اور سنبھالا ہے پھوپھو کے ستم پر ستم برداشت کرتی آ رہی ہوں، اور اب شوہر بھی ملا ہے تو ایسا جو بات بات پر تانے دیتا رہتا ہے۔ اس سے تو اچھا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، کسی دارالمان میں یتیم لاوارث اور طلاق یافتہ بن کر زندگی گزار لوں گی۔ بہرام کو غصہ آ چکا تھا، ایک تھپڑ انہوں نے میرے منہ پر دے مارا تھا اور پھر جھنجھوڑ کر کہنے لگے، آج تو یہ بات کر دی اور دوبارہ مت کرنا، تم بہرام شاہ کی بیوی ہو، سمجھی؟ دوبارہ سے گندی بات اپنے زبان سے نکالی تو زبان کاٹ کے رکھ دوں گا۔ یہ کہہ کر بہرام مجھے اپنے سینے سے لگا چکا تھا اور میں بھی چپ سی ہو چکی تھی۔ مجھ میں اپنے ساتھ بیڈ پر لے آیا، میرے بارے میں پوچھنے لگا، اور پھر شروع سے لے کر اب تک پھوپھو نے جس طرح سے میرے ساتھ رویہ رکھا تھا، میرے ہی باپ کے گھر اور جائیداد پر قبضہ کر رکھا تھا، میں نے سب کچھ بہرام کو بتایا۔ اس بات پہ بہرام کو بھی غصہ آ گیا، کہنے لگا اس عورت کا دماغ ٹھکانے لگانا ضروری ہے، جو تمہارا حق ہے وہ تمہارا ہے، اور میں تمہارا حق تمہیں دلوا کر رہوں گا۔ بہرام کا ایک دوست وکیل بھی تھا جس نے آج تک کوئی کیس ہارا نہیں تھا۔ بہرام نے میری تمام تر صورتحال اپنے دوست سے بیان کی اور اگلے چند روز میں پھوپھو کو نوٹس پہنچ چکا تھا۔ کورٹ میں جب تمام تر کاغذات پیش کیے گئے تو سب کچھ وصیت کے مطابق ویسے ہی میرا تھا۔ چند سنوائیوں میں ہی فیصلہ میرے حق میں ہو گیا اور پھوپھو کو وہ گھر چھوڑ کر جانا پڑا۔ البتہ وراثت سے جو ان کا حق بنتا تھا وہ لے چکی تھی۔ میں اپنی ماں کا زیور بھی اپنی کزن سے نکلوا چکی تھی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ جیسے بہرام گھر آیا تو میں خوشی سے ان کے ساتھ لپٹ گئی، کہنے لگی کہ تھینک یو بہرام، بہت بہت شکریہ، آپ بہت اچھے ہیں۔ یوں مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگے دیکھ کر بہرام تو ایک پل کو شوق سا ہو چکا تھا۔ اگلے پل میں بھی تھوڑا سا شرما گئی اور ان سے دور ہٹ گئی، لیکن مجھے کھینچ کر وہ پھر اپنی باہوں میں بھر کر اپنے قریب کر گئے، کہنے لگے کہ ہٹ کیوں رہی ہو؟ اب اتنا بڑا کام کر کے دیا تمہیں، تمہارا آبائی گھر تمہیں دلوایا، تمہاری ماں کی نشانی ان کا زیور تمہیں دلوایا، اور تم بس تھینک یو بھئی مجھے ٹھرکھا رہی ہو۔ بہرام کی بات سن کر میں تھوڑا سٹپٹا سی گئی، پھر کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ پھر میں ایسا کیا کروں گی میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں؟ بہرام نے بے ساختہ میرے لبوں کی طرف دیکھا تھا، پھر اپنے لبوں پر زبان پھیر کر کہنے لگا، بیوی ہو میری، شوہر ہوں تمہارا، اچھے سے جانتی ہوگی کہ بیوی اپنے شوہر کو کیسے خوش کر سکتی ہے۔ میں یہ الفاظ سن کر تھوڑی ہڑبڑا سی گئی تھی، لیکن پھر اگلے ہی پل میرے قریب ہوتے کہنے لگا، سچ پوچھوں تو اس رات کے بعد میری ہر رات بے چینی میں گزرنے لگی ہے۔ میں راتوں میں یاد کرتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ سب کچھ کیا ہے۔ تمہیں کام کرتے دیکھنا، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا، سب کے ساتھ تمہارا ہنسنا مسکرانا، مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ مجھے لگا تھا شاید مجھے بہرام شاہ کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، لیکن میں غلط تھا، مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے لڑکی۔ یہ کہہ کر وہ میرے لبوں پر شدتیں لٹانے لگے تھے اور میں تو جیسے اس خوشی سے سرشار سی ہو چکی تھی۔ وہ میرے وجود پر بڑی فرصت سے شدتیں لٹانے لگے اور میں بھی اپنا بہرام کے سپرد کر چکی تھی، اور بس یہی دعا کر رہی تھی کہ خدا کرے آنے والی زندگی میں بس یوں ہی بہرام کا ساتھ میرے ساتھ برقرار رہے، دوبارہ وہ غم میری زندگی میں نہ آئے جو میں ماضی میں سہ کر آئی ہوں۔ ڈیئر پیارے ناظرین، ایسے ہی ناول چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔